اور اس کی 12ویں آیت ہے، اور کسی دوسرے کے وسیلہ سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے ہم نجات پا سکیں۔ خدا کے پاک کلام کا پڑھا، سنا اور بولا جانا ہم سب کے لیے برکت کا وسیلہ ہے۔ تشریف رکھیے۔ بھائی نے جیسے آپ کو بتایا، میرا نام پاسٹر آفتاب رحمت ہے اور میرا تعلق سارٹ آف دی ارتھ چرچ منسٹریز کے ساتھ ہے۔ جنوبی پنجاب میں پہلے بھی خدا کلام کی خدمت کے لیے استعمال کر چکا ہے، اور آج میں بڑا شکر گزار ہوں پیارے بھائی خدا کے خادم پاسٹر سعید اختر صاحب کو، جنہوں نے آج انجیل کی منادی کے لیے مجھے موقع دیا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک مناد کو جو منادی کرتا ہے، اگر انجیل سنانے کا موقع ملے اور روز ملے تو اس سے بڑھ کر اس کے لیے کوئی خوش قسمتی نہیں ہے۔ ہلیلویا۔ میں 2 چیزیں آپ کو بتا دوں، میں نہ خود سست ہوتا ہوں اور نہ سست ہونے دیتا ہوں۔ 2 کام کریں گے میرے بھائی۔ میں پیچھے بیٹھا دیکھ رہا تھا، اتنی گرم جوشی کی پرستش میں بھی کئیوں نے ایسے کیا ہوتا، تے گرنٹی میری پڑتی نہیں ڈگنی تھا سٹھ ہو تو کسی نے ٹھنڈ بڑی لگنے لگی کیا۔ چھوڑے ذرا ریلیکس ہو کر بیٹھے، اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، انجیل ہمیشہ آپ کے حالات بدل دیتی ہے۔ یسوع مسیح کی ایک زبردست شخصیت زمینی زندگی میں رہتے ہوئے آپ غور کریں، یسوع جہاں گیا وہاں اس نے حالات بدل دی، ہے نا؟ یسوع کشتی میں تھا، آندھی اور طوفان آیا، یسوع کی موجودگی کی وجہ سے کیا ہوا؟ آندھی اور طوفان۔ میرے ساتھ رہیں گے تو آپ کو کلام سننے کا مزہ آئے گا۔ بولیں گے، آپ سارے بولیں گے، آندھی اور طوفان کو کیا ہوا؟ یسوع مسیح جنازہ میں گیا تو مردہ اٹھ کے کیا ہو گیا؟ زندہ ہو گیا۔ یسوع مسیح بیماروں کے پاس گیا اور بیمار شفا پا گئے، بیماری شفا میں بدل گئی۔ آج رات میں یسوع مسیح کو آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ گو آج کا مضمون نجات ہے، لیکن آج جو حوالہ ہم نے پڑھا ہے، آپ اس حوالہ میں ذرا دیکھیے، لکھا ہوا ہے کسی دوسرے کے وسیلہ سے نجات نہیں۔ اور میں خوش قسمت ہوں کہ آج مجھے اس کنونشن میں 2 دفعہ کلام سنانے کا موقع ملے گا، آج رات اور کل صبح۔ سو میں نے اس مضمون کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، چیئرمین آف کنونشن کی اجازت سے۔ پہلے ہم نجات کے وسیلہ پر آج بات کریں گے، جس کی وجہ سے نجات ملنی ہے، جو نجات کا منبع ہے۔ اور کلام کہتا ہے کسی دوسرے کے وسیلے سے نجات نہیں۔ نجات حاصل کرنے کے لیے ایک ہی نام آدمیوں کو دیا گیا۔ تو آدمی کہتے ہو کہ بھائی صرف سانوں ملے، آدمیوں سے مراد آدمی نہیں ہے، آدمیوں سے مراد آدم کی نسل ہے۔ بولے ہاللیلویا۔ ہاللیلویا بولنے کی پریکٹس کر لو، کیونکہ آپ نے میرے اندر سے کلام نکلوانا ہے، اور وہ ایک ہی حالت میں نکلے گا اگر آپ میرے ساتھ رہیں گے۔ بولیں گے کہ کیا؟ ہاللیلویا۔ نہیں بولو گے میں کوئی کہانی سناؤں گا۔ سو وسیلہ کیا ہے؟ یسوع مسیح۔ اور یسوع مسیح جس کے پاس آ جاتا ہے، یسوع مسیح جس کی زندگی میں آ جاتا ہے، یسوع مسیح جس گھر میں آ جاتا ہے، یسوع مسیح جس علاقہ میں آ جاتا ہے،
یسوع مسیح اس علاقہ کو، اس گھر کو، اس زندگی کو نجات بخش دیتا ہے. بولے ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا. میں کلام مقدس میں سے چند حوالے آپ کے سامنے پڑھوں گا اور پھر ہم سیکھیں گے اس میں سے کہ خدا ان حوالوں میں سے ہمیں کیا سکھاتا ہے. لیکن میں آپ کی آواز سننا چاہتا ہوں. ایک چھوٹا سا واقعہ کسی چرچ کا میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں. ایک شخص تھا اور وہ بڑی گرمجوش کلیسیا کا ممبر تھا اور اس شخص کا نام تھا بھائی منا. کی نام ہے جی؟ بھائی عمر سے کی نام ہے جی؟ کوئی بھائی منا آیا تھا بچ گئے اور نازی بھائی منا. اب پادری صاحب نے ایک فارنر بلا لیا. فارنر کو ہم کیا کہتے ہیں؟ گورا. کیا بلا ہے؟ بھائی انہوں نے کالا بلایا لیکن وہ پادری صاحب نے گورا بلا لیا. اور اس گورے نے جب کلام سنانا تھا تو منے بھائی کی ایک عادت تھی، وہ ہر گالتے ہاللیلویا بڑھا دیتا تھا. بڑا اچھی ہاللیلویا کہتا تھا، بڑا گرم جوش. جب اسے برکت ملی اس نے ہاللیلویا کہا، جب اس نے خوشی کی کوئی بات سنی ہاللیلویا کہا. او پادری صاحب نے کہا بھائی بنیا تیری مہربانی، گورا صاحب آنڈے نے تو پچھو ہاللیلویا بولو بھی نہیں کہنا. تو ہاللیلویا تیری مہربانی. تو میں تینوں بوٹا دا جوڑا لگنا تھا نوا. میں نے صاحب نے کہا یار ایک ہی میٹنگ. میں نے کہا یار ایک ہی میٹنگ، صرف جسٹ اونلی ون میٹنگ. میں نے کہا اوکے ڈیل پکی ہو گئی. میٹنگ شروع ہو گئی. منا صاحب نے کلام سننا شروع کی تو پیچھے بیٹھ گیا. گورا صاحب زبردست کلام سنا رہے ہیں، بڑیاں جشیاں گلاں ہوندیاں. منا اٹھے پھر بیٹھے اور دل کرے ہاللیلویا کہنے، پھر اٹھے پھر بیٹھے. بیچارہ بڑا رہنا ہوئی. آخر کار پچھو اٹھ کے کہتا پادری صاحب جوڑا دو تے پاوے نہ دو میں تے کروں گا، میں تے کروں گا. ایسی کہنا چاہیے. سو یسوع مسیح کے وسیلہ سے کیا ہے؟ نجات. یسوع مسیح کے وسیلہ سے کیا ہے؟ نجات. اور آج ہم یسوع مسیح جو نجات کا وسیلہ ہے اسے سیکھیں گے. وہ کون تھا؟ اس نے ہمارے لیے کیا کیا؟ آئیے ذرا ایک حوالہ میرے ساتھ جلدی سے دیکھ لیجیے گا. اگر کسی بیٹی کے پاس یا پادری صاحب کے پاس ایک مائک آ جائے تو حوالہ پڑھنے میں میری مدد فرما دے تو مجھے بڑا اچھا لگے گا. پولس رسول کا فلیپیوں کی کلیسیا کے نام خط 2 باب اور اس کی 6 آیت سے ہم دیکھیں گے. اگر میں نے پہلے نکال لیا میں پڑھوں گا اور اگر آپ میں سے کوئی نکال لے تو ضرور پڑھیے، آپ کی مہربانی ہوگی. فلیپیوں 2 باب اس کی 6 آیت میں لکھا ہے اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا اور یہاں تک فرمانبردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی. اب غور سے بات سنیے گا 9 آیت سے. اسی واسطے کیونکہ یسوع نے یہ سب کچھ کیا اپنے آپ کو خدا، کیونکہ وہ اپنے آپ میں خود خدا ہے لیکن اس نے اپنے آپ کو انسانوں جیسا، انسانوں کے مشابہ بنا لیا، انسانوں جیسا بنا لیا. اس لیے خدا نے کیا کیا؟ اس لیے خدا نے بھی اسے بہت سر بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے تاکہ یسوع نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، خواہ آسمانیوں کا، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہے. یسوع کو وہ نام بخشا گیا جو سب ناموں سے اب بول رہے ہیں آپ کو برکت ملے گی. یسوع مسیح کا نام سب ناموں سے اعلیٰ ہے.
इंसानी शक्ल इख्तियार कर ली, क्योंकि उस नाम के वसीला से कलाम फरमाता है कि आदमियों को एक ही नाम दिया गया जिसके वसीला से निजात है। इसीलिए हम यीशु को निजात दहिंदा कहते हैं, निजात देने वाला कहते हैं। और यीशु मसीह का लफ्जी मानी जो है वो भी निजात देने वाला है। क्या मतलब है जी? निजात देने वाला। यीशु मसीह का लफ्जी मानी जो है वो भी निजात देने वाला है। आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, एक ही नाम उत्तम है, एक ही नाम आला है, एक ही नाम ऐसा है जो जिसकी जिंदगी में आ जाता है वो तब्दील हो जाता है। इसलिए मुझे और आपको इससे पहले जो यीशु नाम की वजह से निजात मिलनी है, पहले यीशु को समझ ले, यीशु को जान ले, यीशु को पहचान ले। बल्कि पौलुस रसूल कहता है मैं उसके कद के अंदाजा तक जाना चाहता हूं, मैं उसकी लंबाई और चौड़ाई देखना चाहता हूं, मैं उसकी हशमत देखना चाहता हूं, मैं उसकी बुजुर्गी देखना चाहता हूं। आप और मैं यीशु को जब तक जानेंगे नहीं, यीशु की वजह से निजात के पास जाना मुश्किल है, रहाई के पास जाना मुश्किल है। जो कलाम मुझे और आपको कहता है ताकि यीशु के नाम पर हर घुटना झुके। कोई बुलंद आवाज के हालेलुया, क्या बुलंद आवाज बोले हालेलुया। किस बात के लिए हालेलुया कह रहे हैं? क्योंकि यीशु नाम पर हर घुटना झुकेगा, हर घुटना, खा आसमानियों का हो खा जमीनियों का, चाहे वो आसमानी मखलूक हो या वो जमीनी मखलूक हो, हर घुटना यीशु नाम पर झुकेगा, हर घुटना। और घुटना कब झुकता है? हाँ जी बोलो, कब झुकता है? कब घुटने झुकते हैं? अरे नहीं, कब जब हम किसी को मानते हैं, आमीन, जब हम किसी की ताज़ीम करते हैं, जब हम किसी को प्रेस करते हैं, जब हम किसी की पूजा करते हैं, तब घुटने झुकते हैं। अदरवाइज घुटने नहीं झुकते, अदरवाइज घुटने नहीं झुकते। और यीशु नाम के सामने कलाम फरमाता है हर घुटना झुकेगा, हर घुटना उसके सामने झुकेगा। याद रखिए मेरे और आपके लिए कलाम मुकद्दस का ये फैसला है। यीशु को वो नाम बख्शा गया जो सब नामों से आला है, वो सब नाम ही नहीं है। मैं एक हकीकत आपको बताता हूँ, और मैं अंजीर सुनाते कभी नहीं डरता। मैं सामने खड़ा हूँ, बिल्कुल जोड़ा था मैंने ना, आप तो बोले आपके बच्चों के नाम यहाँ पे सबसे उम्र सीधा शख्स कौन है? तो बहन को भाई तो हाथ खड़ा कर सकते, कहना से ना करें, बाबा मर्दियों में होते नहीं मानती, क्या ख्याल है भाई? यो से तो 70 साल है, बहनों में 70 साल है, चलो छोड़ो, इस मामला में नहीं पढ़ते। सुनिए, हमारा तजुर्बा है इर्द गिर्द के इलाकों में रहने का, मेरा बहुत सी कम्युनिटी में जाने का, बहुत से मज़ाहब में जाने का इत्तेफाक है। गौर से बात सुनिएगा, हिंदुओं के जो रहनुमा है, किसी का नाम पता है? किसी देवता का नाम आता है? हिंदुओं ने ड्रमे के बड़े चावना मिलते हो, हाँ जी बोलो, राम लक्ष्मण है ना, सारे ही आने। सुनिए बरकत की बात है, मैं आपको बड़ी खास बात बताने लगा और आप खुशी से भर जाएंगे। उनके वो खुदा जिनको वो खुदा कहते हैं, उन्होंने बच्चों के नाम ही उन्होंने दिए है ना, उनके बच्चों के नाम भी उन्हीं के नामों पर है। आप और दुनिया के और मज़हब को देख लीजिए, जिनको वो मानते हैं उनके घरों में उनके नाम भी मौजूद है। लेकिन मेरे अजीज भाई, मेरी अजीज बहन, जो उत्तम बात आपको बताने लगा हूं, हम यीशु के मानने वाले हैं, हम यीशु को पूजने वाले हैं, हम यीशु की तमजीद करने वाले हैं, और पूरी दुनिया में किसी और का नाम यीशु नहीं, यीशु सिर्फ एक ही नाम है, और
وہ ہے ہمارا خداوند یسوع مسیح ناصری. کسی اور کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنے بچے کا نام یسوع رکھ دے. کہتے ہیں ہاللیلویا. اب بولو تو دی ہاللیلویا. ایک ہی ہے جس کا نام یسوع ہے. نہ انگریز کسی کی ضرورت پڑتی ہے اپنے بچے کا نام جیسس رکھ دے, تو نہ کسی پنجابی دی نہ کسی اردو لکھن والے دی بولنے والے دی ضرورت پڑتی ہے کہ اپنے بچے کا نام یسوع رکھ دے. کیونکہ یسوع صرف ایک ہی ہے پوری دنیا. یسوع صرف ایک ہی ہے. کیوں؟ کیونکہ یسوع نام سے پوری دنیا کے لوگوں, پوری دنیا کے رنگ و نسل کے لوگوں, پوری دنیا کے قبیلوں کو نجات ملی ہے. اور اگر ہر ایک کا نام یسوع ہو گیا تو پھر نجات کس کے نام سے ملے گی؟ نجات ایک ہی نام سے ملے گی اور وہ یسوع نام ہے. آگے چلیے مقدس یوحنا کی انجیل 20واں باب اور اس کی 31ویں آیت دیکھیے. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to Jesus. لیکن یہ اس لیے لکھے گئے کہ تم ایمان لاؤ کہ یسوع ہی خدا کا بیٹا مسیح ہے, اور ایمان لا کر اس کے نام سے زندگی پاؤ. یسوع کے نام سے کیا پاؤ؟ کیا پاؤ جی؟ کیا پائیں گے ہم؟ زندگی پائیں گے. کیونکہ یسوع مسیح نے زمین پر اپنی زندگی جب گزاری تو یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارکہ سے اس بات کا اعلان کیا کہ راہ, حق اور زندگی. راہ, حق اور زندگی کون ہے؟ کون ہے جی؟ کون ہے جی؟ میں آج تک چپ توڑ کے چھڑی بابا جو مرضی کا. راہ, حق اور زندگی کون ہے؟ زندگی کون ہے؟ اور جو ایمان لائے گا, یہاں کی چیز فرماتی ہے جو ایمان لائے گا وہ زندگی پائے گا. جس کے پاس یسوع آ جائے گا وہ زندگی پائے گا اور وہ موت سے نکل جائے گا. موت سے اسے رہائی مل جائے گی, وہ زندگی میں آ جائے گا. اس کے اندر زندگی کی ایک مہر لگ جائے گی, اس کے اندر ایک اطمینان آ جائے گا کہ یسوع میرے پاس ہے, اس لیے میں زندگی کا مالک ہوں, میرے پاس زندگی ہے. ہاللیلویا. آئیے آگے چلیں, آگے چلیں. میں چاہتا ہوں کہ آج رات یسوع آپ کی خوابوں میں ہے. کتنے چاہتے ہیں یسوع آپ کی خواب میں ہے؟ ہاللیلویا. سنیے اور آج یسوع کو ساتھ لے کر جائیے گا. یسوع آج آپ سے بات کرے گا. پریز دی لارڈ. آئیے نا مقدس یوحنا, مقدس مرکز کی چیز دیکھیے 9واں باب اور اس کی 38ویں آیت سے جلدی سے دیکھیں گا. ہاللیلویا. گلوری ٹو جیسس. شاباش. سب کسی نے نکالا؟ دیکھیے جلدی سے مرکز 9واں باب 38ویں آیت سے 40ویں آیت تک. یوحنا نے اس سے کہا, اے استاد, ہم نے ایک شخص کو تیرے نام سے بتروہوں کو نکالتے دیکھا. حدیث ایک منٹ رکیے, 40ویں آیت تک ہم نے پڑھنا ہے. یوحنا نے یسوع سے کہا, اے استاد, ہم نے ایک شخص کو تیرے نام سے کیا کرتے دیکھا جی؟ بتروہوں کو نکالتے دیکھا. جی جی سر آگے. اور ہم اسے منع کرنے لگے. ہم نے اسے منع کیا کیونکہ وہ ہماری پیروی نہیں کرتا تھا. وہ ساری مشنتا نہیں ہے, وہ ہماری پیروی نہیں کرتا, وہ یسوع کو یسوع نہیں مانتا, وہ یسوع کو خدا نہیں ابھی تک مانتا, لیکن یسوع کے نام سے بدروہ نکال رہا ہے. جی آگے. لیکن یسوع نے کہا اسے منع نہ کرنا, کہ ایسا کوئی نہیں جو میرے نام سے معجزے دکھائے اور مجھے جلد برا کہہ سکے. جی. کیونکہ جو ہمارے خلاف نہیں وہ ہماری طرف ہے. سنیے, جو ہمارے خلاف نہیں وہ ہماری طرف ہے. بھائی جو ہمارے لیے منہ نہیں کھولتا برا, وہ ہماری طرف ہے. لیکن یسوع نام کی قدرت کو جانیے جس کی وجہ سے نجات مل رہی ہے. اس نام کی قدرت کو پہچانیے. ایک ایسا شخص
جو یسوع کو ابھی تک قبول نہیں کر چکا، ابھی اس نے یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول نہیں کیا، لیکن وہ یسوع نام کی قدرت کو جان گیا ہے۔ وہ جان گیا ہے کہ یسوع نام سے بدروہیں بھاگتی ہے۔ میں نے ایک ہندو بھائی کی گواہی پڑھی ایک جگہ پر، اس نے کہا میں ابھی صرف اتنا ہی جانتا تھا کہ باپ اور بیٹے اور روح اس کے نام سے آمین، یہ نہیں جانتا تھا، اور ابھی مجھے صرف تعلیم دی جا رہی تھی کہ یسوع نام بڑا پاورفل ہے، یسوع نام بڑا قوت والا ہے۔ اس کے علاقہ میں ایک اور ہندو بھائی پر بدرو حاصل ہو گئی، انہوں نے اپنے پنڈت سے بلائے، بڑا انہوں نے اس کی کوشش کی کہ وہ بچ جائے، لیکن اس کی طبیعت اور خراب ہونا شروع ہوئی۔ وہ کسی نے کہا کہ یار وہ آج کل بڑا مسیحیوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، ذرا اس کو پکڑو، وہ بڑے دعوے کرتے ہیں۔ اس نے کہا چل بھی بدرو آئی ہوئی، انہوں نے کیا آئی جاتے ہو چاہتے ہو کیا میں کی کرنا جا رہا ہوں، ڈر گیا۔ اس نے کہا بھائی میں کیا کرنے جاؤں؟ اس نے کہا چل یار سنا ہے یسوع نام میں بڑی قدرت ہے، اور وہ پادری صاحب جب بھی آتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یسوع نام میں بڑا کام ہوتا ہے، تو چل بھائی تو ان کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ وہ بیچارہ کانپتا ہوا اس کے سامنے آیا، اس نے دیکھا کہ پنڈت اپنا کام کر کے چلا گیا، اسے مجبور کیا گیا، اس نے کانپتے لبوں کے ساتھ صرف یہ کہا، کانپتے لبوں کے ساتھ اس نے صرف یہ کہا میں تجھے یسوع کے نام سے حکم دیتا ہوں اس میں سے نکل جا، اور بدرو نکل گئی۔ بولے ہاللویا، کیونکہ یسوع نام سے ابلیس ڈرتا ہے، یسوع نام سے بدروہیں ڈرتی ہے، یسوع مسیح کے نام میں قدرت پائی جاتی ہے۔ یسوع کو یوحنا کیا کہہ رہا ہے؟ استاد میں نے ایک شخص کو دیکھا تیرے نام سے بدروہیں نکالتا ہے۔ یسوع نے کہا اسے منع نہ کر، تو کیوں منع کرتا ہے اس کو؟ تو میرے ساتھ رہتا ہے، ابھی تو یسوع نام کی اس قدرت کو نہیں بچا رہا، وہ میرے ساتھ تو نہیں رہتا لیکن وہ یسوع نام کی قدرت کو بچا گیا ہے۔ ہاللویا، سو جانیے یسوع مسیح کی قدرت کو جانیے، اس کی پاور کو جانیے، اس نام میں کچھ ہے، اسی لیے دنیا میں صرف ایک ہی یسوع ہے۔ بولے ہاللویا، ایک ہی یسوع ہے، کوئی اور دوسرا مائیکل آل یسوع نہیں ہے، یسوع ایک ہی ہے، اور اسے خاص طور پر یہ نام بخشا گیا۔ نجات کے حوالے سے جو بہت سارا تعلیمی معاملہ ہے وہ آپ کو صبح سنائیں گے، آج صرف اس بات کو سیکھ کر جائیے کہ یسوع نام ہے کیا، یسوع نام میں کیا قوت ہے۔ اور گیت گاتے ہیں نا، میرا بڑا فیوریٹ ہے، یسوع نام میں قدرت پائی جاتی ہے، بول سکتے ہیں کیا جی یسوع نام میں قدرت پائی جاتی ہے؟ اب وہ بولیں گے جو ابھی تک نہیں بولے، جو ابھی تک نہیں بولے وہ بولیں گے یسوع نام میں قدرت پائی جاتی ہے۔ اب سارے بولیں گے یسوع نام میں قدرت پائی جاتی ہے۔ ہاللویا، بڑا سونا میں کہتے ہیں سارے نے کیا، یسوع نام میں قدرت پائی جاتی ہے، یسوع نام میں قوت پائی جاتی ہے۔ آئیے ایک اور والا دیکھیں، اب تیسرا والا اور اس کی 6 آیت سے 7 آیت۔ ہاللویا، پریز دی لارڈ۔ اور اس والا میں سے بہت ساری چیزیں سیکھیں گے۔ ہمارا تیسرا والا 6 آیت سے 7 آیت۔ پترس نے کہا چاندی سونا تو میرے پاس ہے نہیں، مگر جو میرے پاس ہے وہ تجھے دیے دیتا ہوں، یسوع مسیح ناصری کے نام سے چل پھر۔ اور اس کا دانا ہاتھ پکڑ کر اس کو اٹھایا، اور اسی دم اس کے پاؤں اور ٹخنے مضبوط ہو گئے، اور وہ کود کر کھڑا ہو گیا اور چلنے پھرنے لگا، اور چلتا اور کودتا اور خدا کی حمد کرتا ہوا ان کے ساتھ ہیکل میں گیا۔ ہاللویا، کلام میں بڑی یہ اتم بات لکھی ہے، میں اس کو آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ پہلی آیت سے، پترس اور یوحنا دعا کے وقت یعنی تیسرے پہر
हैकल को जा रहे थे। ये आयत बड़ी पावरफुल है। मैं आपको टेस्ट देता हूँ, ये आयत आपको देता हूँ। हाँ? आपको इस पूरी आयत में क्या अच्छा लगता है? इसमें से आपके ख्याल में सबसे खूबसूरत बात क्या है? पतरस और यूहन्ना दुआ के वक्त यानी तीसरे पहर हैकल की तरफ जा रहे थे। जी, आपका क्या ख्याल है? कोई एक दो बहनें, एक दो भाई जी, इस पूरी आयत को दोबारा रिमाइंड करें। हाँ जी, ओके जी, अपने अपना व्यूज दे सकते हैं। जी मैम, नहीं दोपहर दे रहे, तीसरा पहर 12 बजे के बाद। जी, बाजी नू तीसरा पैर समझ लगी है, रोटी रोटी खा के सौन का टाइम होता है। जी, और पूरी आयत में आपका दिल कहाँ अटकता है यार? ये आयत पर, इस आयत में ये बात बहुत खूबसूरत है। दुआ के लिए जा रहे थे। जी सर, दुआ के लिए जा रहे थे। वेरी गुड। और कुछ और समझ आती है? यूनिटी नजर आती है, दो इकट्ठे जा रहे हैं। यस, हालेलुया। ये सारी बातें बड़ी खूबसूरत है, क्योंकि मैंने कहा था अपनी अपनी सोच बताए आपको कहां अच्छा लग रहा है। पतरस और यूहन्ना दुआ के वक्त कहां जा रहे हैं? कहां जा रहे हैं? क्या हम इतनी पाबंदी के साथ इतवार को दुआ के वक्त चल जाते हैं? क्या इतनी पाबंदी के साथ हम कभी गए? नहीं गए। आदत बना लो, पूरा हफ्ता मौजे करते हैं, मर्जी से उठते, मर्जी से खाते, मर्जी से जाते, बल्कि ज्यादा रूटीन के साथ स्कूल कॉलेज जाते, दफ्तर जाते, खेत में जाते, जहां भी जाते, फैक्ट्री में जाते, टाइम ना है अतवार कोई टाइम नहीं। लेकिन ये दुआ के वक्त कहां जा रहे हैं? और वहां पर उन्हें हैकल के दरवाजे पे एक जन्म का लंगड़ा नजर आया। क्या बोलेंगे जी, कौन है? जन्म का लंगड़ा समझ लीजिए, पैदा ही वो लंगड़ा था। पैदाइशी तौर पर उसके घुटनों ने, टांगों ने कभी चल कर नहीं देखा था। गौर से बात सुनिएगा, ये बड़ी ही बरकत की बात है। उस शख्स की टांगों ने कभी चलकर नहीं देखा था। वो हैकल के दरवाजा पर बैठकर मांगता था। उसको हर अंदर जाने वाले और बाहर आने वाले शख्स से उम्मीद होती थी कि ए मैनू कुछ मेरा हाथ में कि तुसी चुप करके देगा। बोलो तो सही भी बोलते क्यों नहीं आप? ए मैनू कुछ देगा। दिल बंदरा ने जेड़ा काम है वो मुंह ही फील हो रहा है, कल ये कुछ देगा। और पतरस और यूहन्ना बड़े टाइम के पाबंद और वो दुआ के लिए जा रहे हैं। अब उसने देखा होगा कि दो शख्स आए, उसने और बेचारगी के साथ उससे मांगा होगा। पतरस जन्नत के पास गया, एफसुस के पास गया और उसके दिल में आया होगा लो जी कम बन गया है ना, इन्होंने मैनू हुण कुछ दे के जाना है। तो याद रखे, जिसके पास जो होता है वो वही देता है। जिसके पास जो होता है वो वही देता है। और जिसके पास मौत है, क्या वो जिंदगी दे सकता है? जिसके पास गुर्बत है, क्या वो दौलत दे सकता है? जिसके पास बीमारियां हैं, वो शिफा दे सकता है? जो खुद दर बदर भटकता हो, वो घर दे सकता है? नहीं दे सकता भाई। ये मैंने किसी मकसद के तहत आपको बातें बताई है। अब जिसके पास जो है वो वही देगा। अब पतरस और यूहन्ना उसके पास गए और कहा गौर से देख। और जब उसने उन दोनों की तरफ गौर से देखा तो पतरस और यूहन्ना ने बाइबल मुकद्दस का एक तारीखी जुमला बोला कि सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है भाई। सोना चांदी नहीं है, सोना चांदी नहीं है, जेबा खाली। लेकिन जो कुछ
میرے پاس ہے وہ تمہیں دیے دیتے ہیں. جو کچھ ہم لیے پھرتے ہیں وہ ضرور بانٹیں گے. جو میرے پاس ہے وہ میں تمہیں ضرور دے کر جاؤں گا. اور پترس اور یوحنا نے اس کے قریب جا کر اس کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر کہا یسوع مسیح ناصری کے نام سے اٹھ اور چل پھر. اور وہ شخص اسی وقت کھڑا ہو گیا. بولے ہاللیلویا. وہ شخص اسی وقت کھڑا ہو گیا. اسے آج وہ مل گیا جو اس نے پوری زندگی میں نہیں پایا تھا. اور ملا کس کی وجہ سے؟ کس کی وجہ سے؟ پترس نے کیا للکار بلند کی؟ یسوع مسیح ناصری کے نام سے اٹھو چل پھر. اور کلام اس بات کا گواہ ہے. ابھی ہم نے تلاوت سنی. اس کی ہڈیاں مضبوط ہو گئی, اس کے ٹخنے مضبوط ہو گئے. جنہوں نے کبھی چل کر نہیں دیکھا تھا وہ چوکڑیاں بھرنے لگا, وہ جمپ لگانے لگا, وہ اچھلنے کودنے لگا, کیونکہ اب اس کی ٹانگیں کمزور نہیں رہی بلکہ ان کے اندر شور بھر گیا. وجہ اور کچھ نہیں تھی, صرف یسوع نام تھا. بولے ہاللیلویا. ایک ہی نام کی بدولت اسے شفا ملی تھی. ایک ہی نام کی بدولت اسے اٹھا کھڑا کر دیا گیا تھا. اس وقت بھی یسوع ایک ہی تھا, اور آج بھی یسوع, آج بھی یسوع, بولے بھی آج بھی یسوع ایک ہی ہے. اگر 2 ہوتے, 3 ہوتے, 5 ہوتے, 50 ہوتے, 5000 ہوتے تو جواب ملنا تھا کیڑے یسوع دے نام تے, کیڑے یسوع دے نام تے. پوری دنیا میں امریکہ, افریقہ, پاکستان, انڈیا اور پوری دنیا میں ایک ہی نام یسوع ہے, اور اسی نام سے آج برکتیں جاری ہوتی ہیں. کوئی بلا نام سے کہا ہاللیلویا. ایک ہی نام ہے, کوئی دوسرا نام نہیں. اس نام کی قدرت کو جانیے. یہ نام آپ کو ہر طرح سے بحال کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اس نام میں پاور ہے. اگر جنم کا لنگڑا کھڑا ہو سکتا ہے تو آپ کی بیماری تو کوئی چیز نہیں, کیونکہ آپ تو خود چل کر آئے ہیں. آپ کی پرابلم تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ تو آندھی اور طوفان کو بھی روکنے کی قدرت رکھتا ہے. پھر جس کے پاس جو ہے وہی دے گا. اور اگر وہ ابلیس کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہیں, درباروں پر فقیروں کے پیچھے اور طرح طرح کی معبودوں کے پیچھے سر جھکاتے ہیں, تو ان کے لیے واضح لکھ دیا گیا ہے کہ غیر معبودوں کے پیچھے دوڑنے والوں کے غم. آج کیوں غم بڑھ رہے ہیں؟ آج غموں کے بڑھنے کی وجہ نہ ننان ہے, نہ درانی ہے, نہ کوئی چاچا, نہ کوئی ماما ہے. میرے پاس اکثر آتے ہیں جی ساڈا کاروبار کسی نے بند دیتا ہے نا, جی میرے بچے فلانے نے کیا ہے, پہلے بولو کہ فلانے نے کی کیتے نے خراب کر دیتے. میں کہ انہیں نہیں خراب کیتے, کیونکہ آپ نے بچوں کو نمونہ ایسا دیا. اب بھج کے جانا فلانے دربار تے, فلانے جادوگر کو, فلانے تمیزہ والے کو, تو بھائی ان کے پاس زندگی نہیں ہے, ان کے پاس موت ہے, اور جو ان کے پاس ہوتا ہے وہ وہی دے کر آپ کو بھیج دیتے ہیں. ان کے پاس بیماریاں ہیں, وہ بیماریاں دے کر آپ کو بھیج دیتے ہیں. ان کے پاس غربت ہے, وہ غربت دے کر آپ کو بھیج دیتے ہیں. اگر آپ کو غربت سے رہائی چاہیے, نجات چاہیے, اگر آپ کو شفا چاہیے, آپ کو بیماریوں سے رہائی چاہیے, بیماریوں سے نجات چاہیے, اگر آپ کو آپ کی ساری جو اسپرچولیٹی ہے وہ برباد ہو رہی ہے, تو کوئی آپ کو ان معاملات میں سے نکال نہیں سکتا. آج رات ایک ہی بات آپ کو بتا کر کلام کو بند کروں گا. آپ کو اور مجھے زمین پر ایک ہی نام دیا گیا ہے, اور وہ یسوع نام ہے جو ہمیں ہر طرح کی مشکلوں میں سے نکالنے کی قدرت رکھتا ہے. بس کوئی دوسرا نام نہیں ہے. اور یہ نچلا تیرا کے اندر آخری بات کروں گا, اور جو کچھ تم میرے نام سے چاہو گے میں وہی کروں گا.
تاکہ باپ بیٹے میں جلال پائے. ایک ہی نام. بھاگنا چھوڑ دیجیے, بھاگنا چھوڑ دیجیے, دوڑنا چھوڑ دیجیے. آپ کو زندگی چاہیے تو زندگی کا منبع یسوع ہے, نہ کوئی اور دیوتا, نہ کوئی اور معبود, نہ کوئی جادوگر, نہ کوئی دربار. کہیں سے زندگی نہیں ملتی, کہیں سے شفا نہیں ملتی. ایک ہی شفا کا منبع ہے, ایک ہی زندگی کا منبع ہے, اور اس کا نام یسوع ہے. کیونکہ آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے نجات ہے. آئیے اپنی جگہوں پر کھڑے ہوں.